وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم رب زدني علما وارزقني فهما. انجام آزادی کیا کہیے بربادی ہی بربادی ہے. جو درس شہ بطحاء نے دیا دنیا کو پڑھانا بھول گئے. دنیا کا گھر آباد کیا عقبا کا مگر برباد کیا. دنیا کا گھر آباد کیا عقبا کا مگر برباد کیا. مشکل میں اللہ کو یاد کیا مشکل ہوئی آسان بھول گئے. تکبیر تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے لوگوں، تکبیر تو اب بھی ہوتی ہے
مسجد کے فضا میں اے لوگو، جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے۔ ہر طرح کی بڑائی، بزرگی، اعلائی، کبریائی اللہ وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سماوات کے لیے لائق و زیبا ہے۔ بعدہ انگنت و بے شمار درود و سلام نازل ہوں اللہ رب العالمین کے آخری نبی، آخری پیغمبر، آمینہ کے لال جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ قرآن کریم سے جو آیت کریمہ خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے پڑھی اور رات کا جس قدر سے اکثر حصہ ہم اور آپ سے جا چکا ہے، تھوڑی اور ہمت اور جذبے کی ہمیں اور آپ کو ضرورت ہے۔ انشاءاللہ پوری رات آج کی ہماری اور آپ کی واعظ و نصیحت سننے کے نام میں لکھی جائے گی، اور اس کے لیے بھی ثواب، نیکیاں عظیم شکل میں اپنے بندوں، اپنے بندیوں کے لیے اللہ رب العالمین نے رکھے ہیں۔ یہ دنیا کی جتنی بھی چیزیں، مال و متاع، دولت و ثروت، صحت و عافیت یا فرصت، جو بھی نعمتیں اللہ رب العالمین کی طرف سے ملتی ہیں، یہ اس لیے ملتی تاکہ بندے اور بندیاں ان چیزوں سے دنیاوی زندگی میں بھی فائدے اٹھائیں اور اخروی زندگی کے لیے بھی اس میں سامان کامیابی تیار کریں، اور دونوں جہان میں کامیاب و کامران ہونے کی صحیح و کوشش کریں۔ جس قدر انسان آج غفلت میں اور کاہلی میں، سستی میں پڑا ہوا ہے، شاید اللہ رب العالمین نے یہ چیزیں پسند نہیں فرماتا۔ جو آج انسان اگر اس کو فرصت ملی اپنے یاروں میں، دوستوں میں بیٹھ کر کے گزار دیتے ہیں، یا اپنے وقت کو موبائل کے حوالے کر دیتے ہیں، یہ ہماری اور آپ کی غفلت مانی جاتی ہے۔ اسی طرح سے اگر صحت بھی اور دولت بھی ملی ہے تو ان چیزوں میں بھی آج انسان صحیح طریقے سے جو فائدہ اٹھانا چاہیے وہ فائدہ نہیں اٹھا پا رہے ہیں۔ جیسے ان چیزوں کا استعمال ہونی چاہیے اور اپنے کامیابی کی فکر، اپنے عاقبت کی فکر، آخرت کی فکر انسانوں میں جیسی ہونی چاہیے، آج ہمارے اندر وہ چیزیں نہیں پائی جاتی، اور جو چیز اللہ رب العالمین نے پسند فرمائے وہ چیزیں آج ہم سے ناپید ہوتی چلی جا رہی ہیں۔
اسی لیے دنیا میں جو آدمی یہ ارادہ بنا لیتا ہے، جو یہ سوچ لیتا ہے کہ میں دنیا بناؤں، تو اس امت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی وعدہ کر لیا، اگر تجھے تیرا ارادہ صرف اسی دنیا فانی میں عیش و آرام کا اگر ہے تو میں تمہیں دے دوں گا، اور اگر تم یہ چاہتے ہو کہ دنیا بھی میری بنے اور آخرت کی طرف زیادہ دھیان ہو، اس کی طرف زیادہ توجہ ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر دونوں جہان میں اسے کامیابی دیتا ہے، کیونکہ ان چیزوں کا وعدہ اللہ نے کیا کہ میں تمہیں دنیا میں بھوکا نہیں مرنے دوں گا، پیاسا نہیں مرنے دوں گا، مجھ سے مانگو کہ نہ مانگو یہ تمام چیزیں میں دینے والا ہوں، لیکن آخرت کی کامیابی کے لیے کوشش اگر نہ کرو، اس کے لیے دعائیں رب کریم سے نہ مانگو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو نہ ہدایت دیتا ہے نہ اخروی کامیابی سے نوازتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، جو بھی مخلوق، جو چوپائے، جو جانور اس زمین پہ چلا کرتا ہے، تمام کی روزیوں کا ذمہ دار اللہ رب العالمین ہے، ہر ایک کو روزیاں دیتا ہے، کسی کو بھوکا مرنے نہیں دیتا۔ ایک جگہ اللہ رب العالمین نے فرمایا او لوگوں من کان یرید حرث الآخرۃ نزد لہ فی حرثہ، جو آدمی آخرت کی کھیتی کا طلبگار بنے، اس کا ارادہ کرے، اس کے لیے کوششیں کیا کرتا ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا نزید لہ فی حرثہ، میں اس کی کھیتی میں، میں اس کی کوششوں میں، میں اس کی اس ارادے میں اور زیادہ کر کے عطا کرنے والا ہوں، میں اور بڑھا کے دیتا ہوں۔ وَمَن كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا، اور جو کوئی دنیا کا طلبگار بن جاتا ہے، دنیا کی کھیتی پسند کرتا ہے، دنیا میں اپنے آپ کو بڑا آدمی دیکھنا چاہتا ہے، صرف دنیا کی امیری بھا جاتی ہے، دنیا کی امیری پسند آ جاتی ہے، وہ آدمی امیر بننا چاہتا ہے آخرت کو بھلا کر، فَمَا نُؤْتِهِ مِنْهَا، میں اسے دے دیتا ہوں، اور تمام چیزیں نہیں دیتا، نُؤْتِهِ مِنْهَا، میں اس سے کچھ اس بندے کو عطا کر دیتا ہوں، وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِن نَصِيبٍ، آخرت میں اس کے لیے ایک بھی حصہ نہ بنے گا، اس کے لیے کوئی حصہ نہیں، اس کے نصیب کچھ بھی نہیں، اس کے حق میں کچھ بھی نہیں، سوائے عذاب کے، سوائے عقاب کے۔ جو کوئی دنیا طلبگاری کرتا ہے، جو کوئی دنیا کا طلبگار بنتا ہے، اللہ رب العالمین نے اسی صرف دنیا میں دی جانے کا فیصلہ فرمایا، اور فرمایا آخرت میں کچھ نہیں ملتا، لیکن جو کوئی آخرت کا طلبگار بنے، آخرت کو یاد رکھے، اللہ رب العالمین اسے آخرت میں بھی زیادہ دینے والا ہے، جو نیکیاں بندہ کرتا ہے دنیا میں بھی اسی دینے کا وعدہ کیا، دونوں جہان میں کامیابی ملے گی۔ آج کون آدمی ہے جو دنیا میں آنے کی بعد اس طرح کی زندگی گزارتا ہو جسے دیکھ کے پتہ لگے یہ دنیا کا طلبگار نہیں، یہ آخرت کی فکر میں اپنی زندگی گزارنے والا بندہ ہے۔
آج دنیا پہ نگاہ دوڑاؤ اللہ والو، پتہ لگے گا کہ دنیا میں اکثر لوگ اسی کی پیچھے پڑے کہ دنیا بن جائے، دنیا کے اندر بڑی بڑی عمارتیں تعمیر کرے، بڑا بنگلہ بنائے، اچھی سے اچھی سواریاں اس آدمی کے پاس آ جائے۔ یہ دنیا کی ہرس و طمع لگی، دنیا کی لالچ لگی، اللہ رب العالمین نے پھر اس بندے کی ہدایت نہ مانگنے کی وجہ سے دنیا طلبی دے دی، وہ آدمی اپنی آخرت کی فکر میں ایک پل بھی نہیں لگا پاتا ہے، اور نتیجہ یہ نکل جاتا ہے اللہ رب العالمین نے اعلان فرمایا جی دنیا دنیا والے لوگ، یہ دنیا دار لوگ ہیں، ایسے لوگ ہیں، ایسا نہیں کہ اپنے رب کو پہچانتا نہیں، اپنے رب کو جانتا نہیں، اپنے رب کی قدرتی کاملہ سے واقف نہیں، تمام چیزوں کا جاننے والا ہے، اس کے باوجود جب میں ان بندوں کو دنیا میں تھوڑی بہت اسی دولت دے دیتا ہوں، تھوڑے بہت اسی کامیابی دے دیتا ہوں، مال دے دیتا ہوں، دنیا میں یہ بندہ لگ جاتا ہے، پھر آخرت کو بھلا بیٹھتا ہے، اور نتیجہ یہ نکلتا وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ عَارَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ عَارَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ۔ جب میں بندی کے اوپر اپنا انعام کرتا ہوں، جب میں اپنے بندی کو نوازتا ہوں، جب میں اپنے بندوں کو دیتا ہوں، عارضہ یہ بندی اعراض کر بیٹھتا ہے، اپنا منہ پھیر لیتا ہے، وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ ایک طرف ہو جاتا ہے، پھر مجھے لگتا ہے کہ مجھے پہچانتا نہیں، اپنے رب کو جانتا نہیں، ہر آدمی کہتا ہے میں نے جو کوشش کی، میں نے جو محنت کی، میری محنت کی کمائی کا نتیجہ یہ نکلا، میں نے اتنی محنت کی، میں اتنا بڑا مالدار بنا، میں اپنی طاقت پہ اتنا بڑا دولت مند بنا، وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ وہ اپنے آپ کو کنارہ کش کر لیتا ہے، ایک طرف ہو جاتا ہے۔ دنیا میں چلنے کا طریقہ بھی الگ ہو جاتا ہے، بات کرنے کا طریقہ بھی الگ ہو جاتا ہے، لوگوں میں جاتا ہے، اس کا ایک مقام بننا چاہیے، وہ آدمی اپنے آپ کی تعریف لوگوں کی زبانی سننا چاہتا ہے، صرف یہ چاہتا ہے دنیا میری بن جائے، آخرت کی طرف اس کا دھیان نہیں جاتا۔ وہی بندہ ہے جس نے آج تک مجھ سے روح پھیرے رکھا، مجھے یاد نہ کیا، میرے لیے ایک سجدے نہ کیے، میرے لیے ایک رکوع نہ کیا، قرآن کریم کی تلاوت کی طرف اسے فرصت نہ ملی، اسی بندے کو وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ۔ فرمایا جب اس کے اوپر کوئی مصیبت آن پڑتی ہے، جب کوئی تکلیف لگتی ہے، جب کوئی پریشانی آ جاتی ہے، فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ پھر لمبی چوڑی دعائیں کرنے لگتا ہے، رب سے مانگنا شروع کر دیتا ہے، گریہ زاری کرنے لگ جاتا ہے، پریشانیوں کو رب کے سامنے بیان کرنے لگتا ہے۔ ایک ہی انسان دونوں طرف کے نکلے، یہ بندہ نہیں جانتا ربی کریم کا ہی طریقہ ہے، یہ قانون ہے، دونوں طریقے سے اپنے بندی کو آزمائش میں ڈالتا ہے۔ ہمیں ربی کریم نے لوگوں کیا ان بندوں کو ہو جاتا ہے، فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي
अकरमन, जब इस बंदे को उसका रब आज़माता है, इंसानों को आज़माइश में डालता है, फ़अकरमहू, इसी इज़्ज़त दे देता है, इसी बुलंदी अता कर देता है, इसका नाम बिकने लग जाता है, जाहो हशमत दे देता है। वनअमहू, नेमत भी अपना, इनाम भी अपने रब्बी करीम बंदों पे करता है। फयक़ूल रब्बी अकरमन, वो बंदा कहता है देखो मेरे रब ने मुझे इज्जतदार बना दिया, मेरे रब ने मुझे इज्जत दी, मेरा रब मुझसे राजी है, इसलिए तो दुनिया के अंदर ये तमाम चीज़ें मेरा रब मुझे देने वाला है। वो ये समझ बैठता है शायद अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझसे राजी है, इसलिए तमाम चीज़ें मुझे दे रहा है, इसलिए मुझे सेहतियाबी भी दी, मुझे दौलत दी, ये तमाम चीज़ें तमाम नेमतें मुझे दी, खुशहाली भी दी। देखो मेरे घर में कोई मुसीबत नहीं, कोई परेशानी नहीं। फ़यक़ूल रब्बी अकरमन, मेरे रब ने मुझे इज़्ज़तदार बनाया, मेरे रब ने मुझे इज़्ज़त दे दी। वअम्मा इज़ा मब्तलाहु फ़क़दर अलैहि रिज़्क़हु फ़यक़ूल रब्बी अहानन, और जब इस बंदे को आज़माता है और उस बंदे की रोज़ी में तंगी डाल देता है, जब इस बंदे को देखता है कि बंदा, मैं देखता हूँ मुझे याद करने वाला, सब्र करने वाला, मेरा शुक्र अदा करने वाला बंदा है कि नहीं, उसकी रोज़ी में तंगी डाल देता है, उसकी दुकान में कसाद बाजारी आ जाती, तिजारत ठप पड़ जाती है, कारोबार में मंदी आ जाती। फ़यक़ूल रब्बी अहानन, फिर ये बंदा कहता है रब ने मेरी इहानत की, मुझे बदनाम कर दिए, मेरी तज़लील कर दी। ये दोनों तरफ से बंदे जब अल्लाह रब्बुल आलमीन का इनाम होता फिर ये दुनियादारी नहीं भूल पाते, और जब कोई मुसीबत आती है फिर ये कहता है कि अल्लाह ताला को क्या हो गया, पूरी दुनिया में सिर्फ मैं ही नज़र आता हूँ, यानी ज़दोकोब करने लग जाता है, ज़बानें कसने लग जाता है, उसे सब्र नहीं आता। अगर इनाम मिल जाए, नेमतें मिल जाए, उस बंदे की ज़बान पे शुक्र की कलिमात नहीं आती। लेकिन नेक लोगों का मामला ऐसा नहीं होता। नेक लोग अपने रब्बी करीम सी निहायत दर्जे की मोहब्बत करने वाला होता है, अपने दीन से मोहब्बत करने वाला होता है। इमाम अल-अंबिया जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाला होता है। इसीलिए किसी ने कह दिया कि मोहब्बत वो बड़ी शय है कि बेताबी हर शय को बुला दे है। मोहब्बत वो बड़ी शय है कि हर शय को भुला दे है, जरा सी आँख झपके है कि बेताबी जगा दे है। और इंसानों पे रब्बी करीम को याद करो, अपने रब को याद रखो। जनाब मुहम्मद करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जिस कदर जिंदगी गुजारी, अगर आपको बादशाह नबी बनाना होता रब्बी करीम 1 सेकंड में बना देते, मगर नतीजा तो ये देखो जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक दिन 3 दिनों की या कई दिनों के भूखे की रहने की वजह से दोपहर की वक़्त में अपने कमरे से निकले। रास्ते में हज़रत अबू बकर से मुलाकात हुई, हज़रत उमर से भी मुलाकात हुई। सवाल और जवाब होने के बाद पता ये लगा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसकी वजह से अपने घर से निकले, सहाबाए किराम भी, ये दोनों सहाबा भी इस वजह से अपने घर से निकले, कोई मिल जाए मुझे खाना खिलाने के लिए।
जनाब मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इन दोनों सहाबा किराम के साथ एक अंसारी साहबी के यहाँ तशरीफ ले गए। उन्होंने अपने नखलिस्तान से, अपने बाग से अध पके और पकी हुई खजूरें ला करके पेश कर दी। फिर बकरी को ज़बह किया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भून करके सहाबा किराम के सामने पेश कर दी। चावल रख दिए, रोटियां रख दी। जनाब मुहम्मद करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम 3 दिनों का भूखा है, अभी तक पेट में अनाज का एक दाना नहीं गया। सहाबा किराम भी इसी वजह से परेशान है। लेकिन जब अल्लाह की नेमत आ जाती है, जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ज़ारो क़तार रोने लगते हैं। और सहाबाई किराम से फरमाते हो, लोगों ऐ मेरे सहाबाई किराम, देखो इतने दिनों की भूख के बाद भी रब्बी करीम ने ये नेमत अता फरमा दी, ये इनाम अल्लाह ने दे दिया। आज ये अनवा अक़साम हमारे सामने मौजूद है। अल्लाह ने कितना आसान किया। और लोगों सुनो, सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइदिन अनिन नईम। ये जो अल्लाह रब्बुल आलमीन की नेमतें मिली, एक वक्त का खाना मिला, इन नेमतों के बारे में भी अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने हमें जवाबदी बनना पड़ेगा। ये नेमतें अल्लाह ने जो अपने बंदों को अता किया, फरमाया इन चीज़ों का भी सवाल आएगा। किस कदर फिक्र लगी थी, कैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सामने खड़े होने से, सवालों जवाब से डरा करते थे। सहाबा किराम की सामने ही बातें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाए। ये कोई मामूली बात नहीं। इतने दिन भूखे रहने के बाद जब आज खाने के लिए कोई नेमत मिली, फिर भी इतना खौफ, इतना डर कि इन चीज़ों के बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन पूछेगा। जवाब पहले सोचो। उसी तरह से आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के एक चहीते सहाबी हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रोज़े से थे। इफ्तारी का वक़्त आया, आपके बेटे ने लाकर इफ्तारी का सामान आपके सामने रखे। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इतने बड़े सहाबी, इतने अमीर सहाबी, अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से जो दौलत मिलती है, अल्लाह वालों कोई बुरी बात नहीं, कोई ख़राब शय नहीं, ये तो अच्छी चीज़ है। लेकिन जब ये दौलत कमाने की जगह देखी जाए, हलाल तरीक़े से कमाई जाए, जब हलाल तरीक़े से वो दौलत हमारे आपके सामने आ जाती है, फिर ये फिक्र बंदे को लगे इन दौलतों को खर्च करने के लिए भी बंदा हलाल जगहों का इस्तेमाल करे, हलाल जगह को देखे। जो चीज़ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जायज़ करार दिया, जिन चीज़ों के बारे में हुक्म फरमाया, इफ्तारी का सामान सामने मौजूद है। अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रोने लगी और एक बात याद आई, इलाही और परवरदिगार आलम, मुझसे बेहतर हज़रत मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे। आज हम में कितने लोग हैं जो अपने से अच्छे किसी और को भी कह लेंगे, अपने से अच्छा किसी आदमी को की कहने वाला नहीं। ये तो कोई मानता ही नहीं कि मुझसे अच्छा भी कोई हो सकता है। किसी के सामने बैठ के देखो, मुसलमान कहलाने वाला, कलमा अदा करने वाला, एक दूसरे की बुराई में अक्सर अपने औकात को गुजार दिया करता है। ये भी नहीं सोचता मेरी ज़बान से जो बात निकलेगी उसका भी हिसाब होगा, वो भी महफूज कर ली जाती है। कुरान करीम में ही फरमा दिया, मा यल्फिज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद।
جو بھی بندوں کی زبان سے باتیں نکلتی، جو بھی الفاظ نکلتا ہے، تمام چیزوں کو لکھنے والا لکھ لیا کرتا ہے، محفوظ کر لیتا ہے۔ اور لوگوں، صحابہ کرام سے اپنی زندگی گزارنے کے طریقے سیکھو۔ کیا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے پیارے صحابی ہونے کے بعد بھی اپنے سامنے دوسری کی تعریف کی، مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف کی، اور یہ کہنے لگے وہ تو مجھ سے بہتر تھی، اللہ کی نگاہ میں وہ بہتر صحابی تھے۔ لیکن اپنی جوانی جنہوں نے ناز و نعم میں گزاری، جب اسلام قبول کر لیے تو پھر اللہ رب العالمین کی طرف سے جو آزمائش آئی، صرف جسم پہ ایک لباس ہوا کرتا تھا۔ ان کو یاد کر کے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے، اور یہ سوچ کر رونے لگے، اللہ اکبر، ذرا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی دیکھے۔ ان کی زندگی کے دو پہلو گزرے۔ جوانی کی عالم میں مکی میں جب وہ جوان رانا، نہایت خوبصورت نوجوان، محبوبی کبریا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھو مصعب بن عمیر اتنا خوبصورت نوجوان ہے، اتنا دولت مند نوجوان ہے، ان کی ماں بھی دولت مند، ان کا گھرانہ دولت مند۔ جب یہ جوانی کی عالم میں تھی، ابھی کلمہ نہ ادا کیے تھے، ابھی اسلام میں داخل نہ ہوئے تھے، اللہ والو ان کا لباس شام سے بن کے آتا تھا، جو لباس کوئی اور مکی میں بڑے کم لوگ پہن سکتے تھے، بڑے کم لوگوں کو اتنی قیمتی لباس نصیب ہوا کرتا تھا۔ ان کی جوتی حضرمی جوتی ہوا کرتی تھی، وہ جوتی استعمال کرتے، اچھی سے اچھی خوشبو استعمال کرتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مصعب بن عمیر جیسا خوبصورت نوجوان مکی میں کوئی نہیں۔ لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاتھوں پہ ہاتھ رکھی، بیعت کی، اللہ والوں جب کلمہ ادا کیا، یہ ان صحابہ کرام میں سے ہے جب اسلام لے آئے، اپنے اسلام لانے کا اعلان مکی میں ہی کر دیے۔ ماں کو پتہ لگا، اپنے بیٹے کو پکڑ کر ایک کمرے میں قید کر دیے، کسی طرح سے اپنے آپ کو آزاد کر کے۔ جب صحابہ کرام حبش کی طرف ہجرت کر کے جا رہے تھے، ان میں ہجرت کر کے چلے گئے، کچھ دنوں کے بعد سنا مکے میں حالات سازگار ہے، پھر واپس مکے چلے آئے، اور یہاں آنے کی بعد ماں نے کوئی خاطرداری نہ کی، بلکہ مکے کے آباشوں کو جمع کر کے ارادہ ہی بنایا، میرے بیٹے کو اتنی تکلیف دوں گی، اتنی سزائیں دوں گی، میرا بیٹا پھر واپس آنے پہ مجبور ہو جائے گا۔ لیکن دلیر صحابی، ہمت والے صحابی، جنہوں نے کلمہ کی اصل تقاضی سمجھ لیے، آج ہمیں کوئی تکلیف دینے والا نہیں، نہ نماز سے کوئی روکنے والا، نہ کوئی زکوٰۃ دینے سے روکنے والا، نہ کوئی ماننے پڑتا ہمارے سامنے، لیکن پھر بھی آج ہماری عبادتیں بالائے طاق رہ جاتی ہے۔ ماں نے تکلیف دینے کا ارادہ کیا۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت جب وہاں سے آپ مکے آئے، اب وہ چہرہ نہیں رہ گیا، وہ خوبصورتی نہیں رہ گئی، جانوروں کی خال اپنے جسم پہ ڈالنے کی وجہ سے، پہننے کی وجہ سے ان کے جسم کے چمڑے بھی موٹے پڑ گئے۔ آخر ماں ہے، رحم آ گیا، چھوڑ دیے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ اسلام کا سب سے پہلا مبلغ بنا کر مدینہ بھیجے۔
اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا، آپ نے تشریف رکھی، آپ اسی پھر حضرت اسید بن حضیر، اسی طرح سے سعد بن معاذ، یہ دونوں دو قبیلے کے سردار تھے، ان دونوں کو جا کے سمجھائے، انہوں نے اسلام لے آئے، مدینے میں بڑا کام ہوا۔ غزوہ احد کے موقع پر جب ان کی شہادت ہوئی، صرف ایک چادر تھی، صحابہ کرام بیان فرماتے ہیں وہ چادر سے اگر ان کے سر کو ڈھکا جاتا، پیر طرف کھل جاتا، پیر مکمل ڈھکا جاتا، وہ چادر اتنی چھوٹی تھی سر کھل جاتا۔ آخر میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا چہرے کو ڈھک دو، پیر کو اس قیر کے گھاسوں سے ڈھک دو۔ وہی حالات، وہی کیفیت یاد کر کے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ زارو قطار رونے لگے اور کہنے لگی وہ مصیبت اچھے تھے لیکن آخری وقت ایسا آیا کی حالت بنی، ایک چادر تھی، اس کے علاوہ دنیا میں کوئی اثاثہ نہیں، کوئی دولت نہیں، کوئی گھر نہیں، کوئی بنگلہ نہیں۔ اور آج میں ہوں، رب کریم نے ہمیں دولت کے ریل پیل دے دیے، یہ مال کے انبار لگا دیے، اور اللہ اکبر ان کی سوچ ذرا دیکھیں، وہ سوچ لیں کہیں ایسا نہ ہو رب کریم نے جو ہم نیکیاں کر رہے ہیں، جو عبادتیں رب کریم کی کر رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو ان نیکیوں کا بدلہ اللہ نے ہمیں دنیا میں ہی عطا کر دیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آخرت میں میرا کوئی حصہ نہیں بنے گا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا لوگو وما اوتیتم من شیء فمتاع الحیات الدنیا وزینتها، جو چیز تمہیں دی گئی، جو چیز تیرے پاس آئی، فمتاع الحیات الدنیا، یہ دنیا میں فائدے اٹھانے کی چیز ہے، رب کریم نے دی تجھے عطا کی ہے، وزینتها، اور فرمایا دنیا میں زیب و زینت کے لیے اللہ نے تمہیں یہ چیزیں عطا کی ہے۔ وما عند اللہ خیر وابقا، اللہ رب العالمین کی سامنے جو چیز ہے، جو چیز تمہیں کل قیامت میں ملے گی، جو آخرت میں ملے گی، وہ تمام چیزیں زیادہ بقا والی ہے، دنیا سے کئی گنا بہتر چیز ہے جس کو زبان بیان نہیں کر سکتی۔ اسی لیے صحابہ کرام نے جب آخرت کو یاد کیا، کلمہ کی تقاضے سمجھے کہ کلمہ لا الہ الا اللہ ادا کرنے کی بعد اللہ رب العالمین کا کیا انعام ملتا ہے۔ دنیا یہ تکلیف کی جگہ ہے، یہ آرام کی جگہ ہے، یہاں پہ تکلیف ملے گی پھر بھی آدمی کی زندگی کٹے گی، اگر آرام ملے گا پھر بھی آدمی کی زندگی کٹے گی۔ اللہ والو وہ گھڑی یاد کرو جب آدمی کو آرام ملے گا پھر تکلیف کی کوئی خیال نہیں، تکلیف کا کوئی شائبہ نہیں، آرام ہی آرام ملے گا۔ لیکن جب کسی نے اپنے آخرت کو برباد کر کے گیا ہوگا، یاد رکھ لو پھر وہاں تکلیف ملے گی، آرام کا کوئی نام لینے والا نہیں۔ اللہ رب العالمین کو چیخ کر بندہ کہے گا الہی پریشان ہوں، جہنم کی آگ نے جلا کے رکھ دیا ہے، پریشان کر کے رکھ دیا ہے، لاکھ تدبیر رکھی الہ العالمین، آج ہماری تکلیف میں کوئی تخفیف نہیں، آج اتنی تکلیف بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور پروردگار عالم مجھے کچھ نہیں، میری کوئی اور خواہش نہیں، یا رب کریم مجھے موت دے دے۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے آواز آئے گی او لوگو او جہنمیوں، دنیا میں تمہیں میرے لیے پکارا جاتا تھا، میری عبادت کے لیے پکارا جاتا تھا، میرے لیے بلایا جاتا تھا، او لوگو جب تو دنیا میں مجھے یاد نہ رکھے، آج میں تیرا سننے والا نہیں، آج تیرے چیخو پکار سی مجھے کوئی سروکار نہیں، آج تو چیختا رہے چلاتا رہے، میں تیرا سننے والا نہیں۔
आवाज आएगी फज़ूक़ू फलन नज़ीदकुम इल्ला अज़ाबा, फज़ूक़ू फलन नज़ीदकुम इल्ला अज़ाबा। ऐ जहन्नमियों, आज अज़ाब पे अज़ाब चखते रहो, आज अज़ाब तकलीफ पे तकलीफ पाते रहो। मैं तुम्हारी अज़ाब के अलावा किसी शय में और इजाफा करने वाला नहीं, बल्कि तेरी तकलीफ बढ़ेगी, तेरी परेशानी हर घड़ी बढ़ेगी, हर लम्हा बढ़ेगी। आज की दिन की तैयारी तूने करके नहीं आए। इन्हीं चीज़ों को हज़रत सुहैब रूमी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, एक बड़े प्यारे साहबी, और ये रूम से आए। इनका घर रूम में भी नहीं, मूसल के करीब एक गांव में बसने वाले थे। रूमियों ने मूसल पे हमला करके वहाँ के बच्चों को कैद कर लिया, बड़े लोगों को जहाँ तक हो सके कैद कर लिए, रूम के बाज़ार में लाके फ़रोख्त किए। फिर वहाँ के ज़रिए से जब पता लगा तो गालिबन ये खुद से चले आए या किसी ने और लेकर मक्के चले आए। इनका नाम अबू यहया सुहैब बिन सिनान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रूमी के नाम से याद किए जाते। मक्के में आए, अपनी तिजारत करने लगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इनकी तिजारत में ऐसी बरकत अता फरमाई, ऐसी दौलत इन्हें दी। अल्लाह अकबर। आज हमें और आपको कहीं मालो मता मिल जाए और अगर वहाँ तकलीफ हो तो जितनी मुसीबतें आ जाए, उन दौलतों की वजह से हम और आप उनको छोड़ने वाले नहीं। ईमान चला जाए कोई बात नहीं, उसकी लालच की वजह से, दौलत की वजह से बंदा उस जगह को छोड़ने को तैयार नहीं हो सकता। हज़रत सुहैब रूमी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक मालदार साहबी मक्की में आकर तिजारत शुरू की है, मालदार बने। जब इस्लाम लिया है मक्की के लोगों ने तकलीफ दी, इन पे मुसीबत डालने लगे, इनको परेशान करने लगे। हज़रत सुहैब रूमी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक मर्तबा इरादा बनाया, एक मर्तबा ये सोचा कि चलो मैं आज मक्के छोड़कर मदीने की तरफ चला जाता हूँ, मैं हिजरत कर जाता हूँ। अपने सामान सारा समेट लिए, सारी गठरियाँ बांध ली, ऊँटों को तैयार किया, मदीने की तरफ जाने की तैयारी करने लगे। जब निकले अपने घर से, एक चौराहे पे मक्के के लोगों ने आकर इनको घेर लिया। वो कहने लगा, है सुहैब तुम्हें ये भी पता है कि ये जो मालो दौलत तुम लिए जा रहे हो, क्या तुम ये रूम से लेकर आए थे? क्या ये दौलत तूने कहीं और से कमाया? क्या ये मालूम था कहीं और से लेकर आए? नहीं, ऐ सुहैब ये सारी दौलत मक्की की कमाई, यही सी कमाई हुई ये दौलत। ऐ सुहैब चले जाओ, मैं तुम्हें दौलत लेकर, ये माल लेकर तुम्हें जाने नहीं दूंगा। मैं इसलिए तैयार नहीं हूं, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। ये दौलत जो तूने यहाँ पे कमाया है, ये दौलत यहाँ से लेकर नहीं जाने दूंगा। ऊंट के नकेल पकड़ लिए, सारा सामान अपने कब्जे में ले लिए। हज़रत सुहैब रूमी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहने लगे, ओ मक्की के लोगों, आज तक मैंने मक्की में जिंदगी गुजारी, क्या किसी को तकलीफ भी दी? क्या किसी की मुसीबत का जरिया भी बना? आज मक्की में सारा मक्का खड़ा है, सारी आवाज खड़े तकलीफ देने के लिए, किसी की जबान सी बात न निकली। ऐसा है, हाँ तूने मुझे तकलीफ दी, मुझे तकलीफ दी, आज बदला लेने आया हूँ। कहने लगे तकलीफ तो कोई नहीं,
تیری وجہ سے ہمیں کوئی پریشانی تو نہیں آئی، لیکن یہ بتاؤ یہ دولت جو تم لے کر جا رہے ہو یہ کہاں پہ کمائے؟ یہ تو مکے میں آنے کے بعد تم نے تجارت کی، مکے میں کمایا۔ صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی ہاں او لوگوں، جیسا کہ تم تمام لوگوں کو معلوم ہے یہ دولت میں نے مکی میں آ کی کمائی، میری رب کریم کی برکت کی وجہ سے کمائی۔ یہ تمام چیزیں دینی بلا رب کریم کے علاوہ کوئی ہو نہیں سکتا۔ وہ کہنے لگی نہیں نہیں، چاہے جو بھی کچھ کہہ لو یہ مال لے کر تمہیں مدینے جانے نہیں دیں گے۔ وہ کہنے لگے ٹھیک ہے، اگر یہ مال یہ دولت میں سے تمام چیزیں میں آپ تمام لوگوں کے حوالے کر دوں، یہ دولت چھوڑ دوں، یہ کاروبار سب تیرے حوالے کر دوں، تو کیا مجھے اجازت مل جائے گی مدینے کی طرف جانے کی، مجھے یہاں سے نکلنے کی؟ اللہ اکبر۔ چومی گویم مسلمانم برل جم، چومی گویم مسلمانم بلرزم، کہ دانم مشکلات لا الارا۔ اے لوگوں، جب میں اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہوں دل کانپ جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہوں، لرزہ بر اندام ہو جاتا ہوں کہ آج میں یہ سوچتا ہوں مسلمان ہونا کوئی آسان کا کام نہیں۔ صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنا بڑا سودا کیا، کہنے لگے آؤ مکی کے لوگوں، میں یہ دولت بھی تیری حوالے کی دیتا ہوں، میں یہ مال بھی تیری حوالے کی دیتا ہوں، اور اس کے عوض مجھے یہاں سے جانے کی اجازت تو دے دو، میں چلا جاؤں۔ مکے کے لوگوں نے کہا ٹھیک ہے، یہ دولت اگر تمہیں جانا ہی ہے یہ دولت یہی پہ رکھ کے جاؤ۔ قرآن کریم کی طرف سے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں آیت نازل فرمائی، جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سامنے صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنے جسم کی لباس لے کر یوں ہی نہاتی پہنچ گئے، ایک بھی سامان پاس میں موجود نہیں۔ کہنے لگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں مکی اگر آیا ہوں، میں نے بڑا سودا کیا، میں نے اپنی تمام دولت مکی کی حوالے کی ہے، تب لوگوں نے مجھے آنے کی اجازت دی، میں ایسے نہیں آیا، اپنی تمام دولت میں نے مکے والوں کے حوالے کی۔ اے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں نے یہ سودا کیا ہے اور میں بغیر کسی دولت کے ایک تل کا لیے بغیر میں آپ کے پاس چلا آیا، اور یہ وجہ یہ بنی کہ مجھے جو ایمان سی محبت ربی کریم نے ڈالی اس کی قیمت دنیا چکا نہیں سکتی۔ اللہ رب العالمین نے آیت نازل فرمائی وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، لوگوں میں سے کچھ آدمی کچھ لوگ ایسی بھی ہوتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، کچھ لوگ ایسے ہوتا ہے جو اللہ کی رضا کے لیے، اللہ رب العالمین کی خوشنودی کے لیے، اللہ کی سامنے اپنے آپ کو کامیاب دکھانے کے لیے اپنا سارا سودا کر دیتا ہے، اپنے جسم کو بھی بیچ دیتا ہے، اپنی دولتوں کا سودا کر لیتا ہے، صرف ایمان لے کر وہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے۔ آگے فرمایا واللہ رؤوف الرحیم، پھر یاد رکھو اللہ رب العالمین بخشنے والا ہے، اللہ رب العالمین معاف کرنے والا ہے۔
یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ تمام انعامات ملتے، اللہ رب العالمین اسے رؤوف رحیم کا انعام دیتا ہے کہ اس پر مہربان بھی ہے، شفیق بھی ہے، اور بندے ایسے ہیں جبکہ اللہ رب العالمین نے یہ فرمایا اے لوگو یہ تمام چیزیں میں نے تمہیں دے دی، یہ دنیا میں نے تیرے لیے بنائی، زمین میں نے تیرے لیے بنائی، آسمان تیرے لیے بنایا، سورج چاند بھی تیرے لیے لگائے، یہ تمام مال و متاع یہ ہوا بھی تیرے لیے میں نے چلائی۔ فرمایا او لوگوں میں نے یہ تمام چیزیں دل کی بات یہاں تک کہ تیرا جسم بھی تجھے روح بھی دینے والا میں ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم، بے شک اللہ رب العالمین نے اپنے ایمان والے بندوں سے، ایمان والی بندیوں سے اس کی جان کو اور اس کے مالوں کو خرید لیے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ یہ تمام چیزیں اللہ رب العالمین نے بندوں کو عطا کیے، اور تمام چیزیں عطا کرنے کے بعد، یہ تمام چیزیں دینے کے بعد پھر وہی رب کریم، پھر وہی مالک الملک، پھر وہ شہنشاہ اعظم پھر دنیا والوں سے یہ کہے اے لوگو میں نے تیری جان بھی، تیرے مال بھی، ایمان والے ہو تو میں نے خرید لیے۔ اللہ رب العالمین نے خریدا، اور اس کے عوض میں آج ہم دنیا میں کوئی چیز خریداری کرتے، کسی کے عوض لیتے، وہ سامان بھی ختم ہو جاتا۔ اگر روپے کے عوض کوئی سامان خریدتا ہے وہ روپے بھی کچھ دنوں میں ختم ہو جاتا ہے، وہ برباد ہو جاتا ہے یا دنیا کے حوالے ہو کر کے رہ جاتا ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جو چیز میں تجھ سے لے رہا ہوں، تیری جان، تیرا مال جو میں لے رہا ہوں، اے میرے بندے اس کے عوض میں تمہیں ایسی چیز عطا کرنے والا ہوں جو کبھی ختم ہونے والی نہیں۔ وَمَا بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ، تجھے میں اس کی بدلے میں جنت دینے والا ہوں، جنت کی انعام تجھے ملیں گے۔ اس لیے فرمایا ان للمتقین مفازا، بے شک پرہیزگاروں کے لیے، نیک عمل کرنے والوں کے لیے، گناہ سے بچنے والوں کے لیے، اور اپنے رب کو یاد کرنے والوں کے لیے، جو لوگ ہوتے ایسے لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین نے کامیابی رکھی ہے، اور وہ کامیابی جو جنت کی شکل میں ملے گی۔ فَمَا بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ، اور لوگوں اس کی بدلے میں تمہیں جنت عطا کرنے والا ہوں، تمہیں دنیا کی تمام چیزوں کی بدلے، تیری جان کی بدلے میں جنت میں تجھے اعلیٰ مقام دینے والا ہوں۔ یہی بات سن کر صحابہ کرام نے اپنی تمام دولت، یہاں تک کہ اپنی جان کی بھی قربانی اللہ کی راہ میں دیے۔ ایک صحابی جس کا نام حالتی کفر میں عبد العزیٰ رکھا گیا، مدینے کی قریب کسی گاؤں میں رہ کر اپنے چچا کے پاس کام کیا کرتے تھے، اپنا باپ موجود نہیں، کفالت کرنے والا کوئی نہیں، ماں موجود تھی، اس کی کمائی کا ذریعہ کوئی نہیں تھا، اسے بچپن سے چچا نے پالا، بڑے ہو کر بھی چچا کیا رہتے تھے۔ ابھی نوجوانی آئی جب مدینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خبر سنی، وہ فوراً مدینے جا کی کلمہ ادا کر کی، پھر اپنے چچا کی گھر تشریف لے آئے۔ اور سیرت کی کتابوں میں تو یہ آتا ہے جب انہوں نے سن لیے تھے اور کسی چرواہے سے سنے
تو وہیں پہ کلمہ ادا کر لیے اور پھر یہ انتظار کرنے لگے شاید کسی دن میرے چچا تک بھی یہ بات پہنچے گی اور وہ بھی کلمہ ادا کریں گے، ہم دونوں ایک ساتھ مدینے جا کر، جہاں پہ اس وقت نام یثرب تھا، یثرب جا کر کے ہم دونوں جا کر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ملاقات کریں گے۔ لیکن جب ان کے چچا نے اس طرف کوئی ارادہ نہیں کیا، بات پہنچی بھی، سنی انسنی کر گئے۔ ایک دن رات کی وقت میں عبدالعزیٰ جس کا نام تھا اپنے چچا کی سامنے آئے اور کہنے لگے، وہ چچا جان میرا ایک مشورہ ہے، دنیا تو ساری بنا لی، میں یہ چاہتا ہوں مدینے میں کوئی پیغمبر آیا، اللہ رب العالمین کا پیغام دینے والا آیا، اور چچا جان میرا ارادہ ہے چلے ہم دونوں چل کر اسلام قبول کریں گے، کلمہ ادا کریں گے۔ وہ چچا کہنے لگے، جو بھتیجا آج تک میرے سامنے نظر ملا کے بات نہیں کر سکے، آج میرے سامنے کھڑا ہو کر مجھ سے سوال و جواب کر رہا ہے۔ کہنے لگے، مدینے میں اگر کوئی آیا مجھے کیا لینا دینا، تجھے کیا ہو گیا؟ وہ کہنے لگے، چچا جان میں تو مسلمان ہو چکا ہوں، میں تو کلمہ ادا کر چکا ہوں۔ اب چچا کہنے لگے، تمہیں پتا بھی ہے کہ یہ چھت جس کے نیچے تم کھڑے ہو یہ چھت کس کی ہے؟ یہ گھر کس کا ہے؟ یہ جو تم نے لباس پہن رکھی ہے کس کے ہے؟ آج تک تیری پرورش کس نے کی؟ اقرار کیا، ہاں آپ کے گھر میں رہا، میرے ابا کا انتقال میری شیرخارگی کی عالم میں ہی ہو گیا اور آج میں یتیمی کی حالت میں ہوں، میری کفالت بے شک آپ نے کی۔ تو کہنے لگے، اگر تم نے اس دین سے پھر واپس نہیں آنا تو اتنا یاد رکھو، میرے نہ گھر تجھے نصیب ہونے والا اور نہ یہ کام نصیب ہونے والا اور نہ ہی میں تجھے یہ لباس پہن کر جانے دوں گا۔ اتنا ڈرایا، اتنا دھمکایا، کہنے لگے یہ ساری چیزیں چھن جائے گی لیکن یہ لباس جو تم پہن رکھے ہو آج ایک دھاگے لے کر اپنے گھر سے نہیں جانے دوں گا۔ سیرت کی کتابوں میں آتا، ماں بھی کھڑی تھی، چچا سے التجا کرنے لگے، او چچا جان میں جانے کے لیے تیار ہوں، میں گھر آپ کی دولت آپ کا گھر چھوڑنے کے لیے میں تیار ہوں، میں جانے کے لیے تیار ہوں۔ آج تک جو میں نے آپ کی گھر میں کام کیا ہے، آپ کی جانوروں کو چارہ دیا ہے، میں نے اتنا کام کیا، اور چچا جان بے شک آپ کا احسان میرے اوپر بھی ہے، آپ نے میری کفالت کی، لیکن او چچا جان میں نے بھی آپ کے گھر میں آج تک اتنا کام کیا ہے، میں نے جانوروں کو کھلائے پلائے، آپ کی باغوں کو دیکھا، نخلستان میں جا کر میں نے سینچائی کی، کاشتکاری کی، میں نے وہ تمام چیزیں آپ کے لیے کی ہے، اور چچا جان ایک احسان کی بدلے میں کچھ نہیں چاہتا، اور چچا جان میرے جسم میں جو لباس ہے یہ لے کر جانے کی اجازت دے دو۔ چچا کہنے لگے، نہیں، اگر تو صحابی ہو گیا، جب وہ اسلام لے آتے تھے کوئی اس زمانے میں تو اسے صحابی کہا جاتا تھا، تو بددین ہو گیا ہے، میں تجھے لباس بھی لے کر نہیں جانے دوں گا۔ اللہ اکبر، کیا منظر رہا ہوگا، کتنا نازک وقت ہے کہ آدمی جس کے ذریعے سے اپنی شتر پوشی کرتا ہے، اپنے جسم کے وہ حصے چھپاتا ہے جسے آدمی شرماتا ہے، جسے شرمگاہ کہا جاتا ہے، تو وہ چیز بھی چچا نے چھیننے میں کوئی ہار نہ کی۔ لیکن اسلام جسم میں دل میں ایسا بسا کہ محبت بھی ہوا کرتی ہے، دل بھی دل سے ملتا ہے، یہ سب ہوتا ہے لیکن آدمی مشکل سے ملتا ہے۔
یہ محبت اسلام کی جو دل میں آ گئی، اسلام ہر وقت ہر آدمی کی دل میں نہیں آتی، اتنی محبت تھی اللہ والوں۔ اے نوجوانوں، اے دوستوں، اے بزرگوں، آج دیکھو اس جوان رانا ہے، اپنے جوانی جسی باتی ہے، اپنے ستر پوسی کیا ہے، اپنے جسم جس لباس سے چھپایا ہے، وہ لباس بھی چچا نے چھین پیا گئے۔ وہ بھتیجا کہنے لگے، او چچا جان، اگر تم مجھے یہ لباس لے کر جانا نہیں دیتے، او چچا جان، میں یہ لباس بھی اتارنے کو تیار ہوں، صرف اس لیے کہ میرے دل میں میرے رب کی محبت آ گئی، میری اسلام کی محبت آ گئی، پیغمبر جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آ گئی، میں اس کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہوں۔ اور یہ تمام چیزیں اپنے لباس اپنے سامنے اتار دیے۔ اللہ اکبر۔ اب ماں کی ممتا جاگی، التجا کر لگے، او ماں مجھے کم از کم ایک چادر تو دے دو۔ ماں نے بھی اپنے چہرے پھیر لیے اور کہنے لگی، او بیٹے آج میں بھی تجھ سے ناراض ہوں، چچا کی بات کیوں نہ مانی، آج میرے بھی گھر میں تیرے لیے کوئی جگہ نہیں، ذرا اس منظر کو اپنے سامنے لاؤ، جب کوئی سایہ دینے والا نہ ہو، کوئی ہمت بندھانے والا نہ ہو، کوئی اس وقت سہارا دینے والا نہ ہو، جب آدمی کی آخری امید بنتی ہے کہ جب پوری دنیا نے ٹھوکر ماری، ماں اسی گلی سی لگاتی ہے، ماں اسی اپنے نظری شفقت سے دیکھ کر اس پہ رحم کرتی ہے، ماں کی طرف سے جواب آیا، بیٹے اگر تو میری بھی بات نہ مانی، آج میرے گھر میں بھی تیرے لیے کوئی جگہ نہیں۔ ماں نے ایک چادر دے دی اور کہنے لگے، او بیٹے آج میرے گھر میں رہ نہیں سکتا۔ حضرت وہ جو صحابی تھی جنہوں نے کلمہ ادا کر لیے، وہ انہوں نے چادر کو دو ٹکڑے میں تقسیم کیے، ایک ٹکڑا اظہار بنا کے پہن لیے، دوسرا ٹکڑا اپنے کندھے پہ رکھ کر سیدھے مدینے کی طرف اپنا رخ کیے۔ سیرت کی کتاب میں آتا ہے کہ وہ مسجد نبوی میں جب پہنچے، رات کا وہ وقت تھا جب صحابہ کرام تہجد بھی پڑھ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اپنے کمرے میں جا چکے تھے، اب کچھ دیر بعد فجر کی اذان ہونے والی تھی۔ وہ کہتے ہیں میں دروازے پہ جا کے بیٹھ گیا، کچھ دیر میں ایک آدمی آیا، وہ تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہچانتے نہ تھے، انہوں نے صدا لگائی، اذان دی، ابھی تک ایک آدمی بھی مدینے کی گلی میں مسجد میں کوئی نظر نہیں آتے، پوری مدینے میں سناٹا چھایا ہوا تھا، لیکن جیسی بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فجر کی اذان شروع کی، ایسا لگا پروانوں کا جھنڈ ہے، مرد بھی عورتیں بھی اتنے ازدحام میں آئے، اتنی تعداد میں آئے، مسجد نبوی میں تمام صحابہ کرام سے پوری مسجد نبوی جو ابھی کچی تھی، کھجور کی تنوں اور ان کی پتیوں سے بنی تھی، آج مسجد نبوی بھر گئی۔ وہ فجر کی اذان میں جس وقت ہم آپ سوئے رہتے ہو، آدمی جب اپنے نیند کی کھراٹے لے رہا ہوتا ہے، کئی اذانیں ہماری زندگی سے گزر جاتی، اور پھر بندہ ہی کہتا ہے کہ قہر تو یہ ہے کہ کافر پہ دنیا اللہ رب العالمین نے کھول رکھے، انہیں تمام چیزیں عطا کر دی،
یہ مال و منال تمام چیزیں دے دی، اور آج میں دنیا میں کوئی چیز نہیں ملتی، صرف ہمیں جنت کا وعدہ کیا جاتا ہے۔ اللہ کی طرف سے ایک شاعر نے جواب دیا کہ او لوگو، تم فجر کی وقت میں سوئے رہتے ہو، اپنی نیند سے تجھے بڑا پیار ہوتا ہے، اپنی نیند چھوڑ نہیں سکتے، جبکہ کہتا ہے الصلاۃ خیر من النوم، اے لوگو نیند سے بہتر نماز ہے، آؤ اپنی بستروں کو چھوڑو، آ جاؤ اب مصلی پہ آ جاؤ، اپنے رب کریم کی طرف آ جاؤ۔ صحابہ کرام آئے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آئے، میں اس وقت مسجد نبی میں بیٹھا تھا، مجھے کیا معلوم نماز کیا ہوتی۔ مجھے جب نیا دیکھا، اکیلے تنہائی میں کنارے بیٹھا ہوا دیکھا، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میری طرف چل کے آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی، کسی نئی آدمی کو دیکھتے کہ سفر کر کے آیا ہے، تکلیف میں مصیبت میں آیا، پہلے اس کی خبر گیری کرتے، پوچھا ہے شخص کہاں سے آئے، کدھر جانا ہے، تیرا کیا ارادہ ہے؟ وہ کہنے لگا ارادہ کوئی نہیں، میرا جو ارادہ تھا، میرا جو مقصد تھا، میں اپنے سامنے دیکھ رہا ہوں، جس چہرے کو دیکھنے کے لیے میں آج تک تڑپتا رہا، میں پریشان رہا، وہ چہرہ آج میرے سامنے ٹکٹکی مار کے وہ دیکھنے لگے، وہ دیکھتی دیکھتی کہنے لگے شاید میری نظروں کو آج کی دل اس چہرے کی طلب لگی تھی، اور اپنے زبان حال سی کہنے لگے یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر، کہ تیرے چہرے پہ فدا یہ شمس و قمر، تیرے زلف کی تقدس شام و سحر، تیرے چہرے پہ فدا یہ شمس و قمر، تیرے زلف کی تقدس شام و سحر، اور رخسار پہ ٹھہرے کس کی نظر، تیری پیاری ادا کا کیا کہنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے تیرا نام کیا ہے؟ وہ کہنے لگا نام بعد میں بتاؤں، پہلے میں یہ چاہتا ہوں مجھے آپ کلمہ پڑھا دو، مجھے لگتا ہے جب میں نے یہ چہرے دیکھے مجھے معلوم ہوا یہ چہرہ زمانے میں کبھی بھی جھوٹا ہو نہیں سکتا۔ کلمہ پڑھا دیے، پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مسمک، تیرا نام کیا ہے؟ انہوں نے کہا میرا نام عبد العزیٰ ہے، یعنی عزیٰ کا بندہ۔ عزیٰ ایک بت کا نام تھا، ایک دیوتا کا نام تھا مشرکین میں۔ نبی کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تیرا نام بھی رکھوں، تجھے آج لقب بھی ملے گا، نام عبداللہ رکھے، آج سے تیرا نام عبد العزیٰ نہیں، تیرا نام عبداللہ ہے، اللہ کا بندہ ہے، پیارے بندے بنے، اور آج سے تیرا لقب ذوالبجادین ہوگا۔ اللہ اکبر، دو چادروں والے عبداللہ ذوالبجادین نے چادر کی دو ٹکڑے کیے، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے اتنا بہترین نام بھی ملا، لقب بھی ملا، اور یہ وہ صحابی بنے رات و دل مسجد نبوی میں بیٹھ کر قرآن کریم کی نسخے کو لے کر سو صحیح پہ لے کر زور زور سے آواز میں قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو
مسجد میں کسی کو زور سے آواز سے بات کرنا قطعی پسند نہیں تھا۔ مسجد ادب کی جگہ ہوا کرتی ہے۔ آج ہم اور آپ مسجد میں بھی جاتے ہیں، وہاں بھی شور شرابے سے کوئی آدمی بچتا نہیں، بچے ہوں بڑے ہوں، ہر کوئی اس کے ادب و احترام کو آج بھلا بیٹھا ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ جو عبداللہ ذوالبجادین قرآن کریم کی تلاوت مسجد نبی میں زور زور سے اونچی آواز میں کیا کرتا ہے، مجھے ڈر یہ لگتا ہے کہیں ریاکاری نہ ہو، کہیں دکھاوا نہ کرے۔ ان سے کہہ دو کہ دھیرے دھیرے آواز میں آہستہ سی قرآن کریم کی تلاوت کریں۔ اللہ اکبر۔ محبوب کبریا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، میرے عبداللہ کو قرآن کریم کی تلاوت زور زور سی کرنے سے منع نہ کرو۔ انہوں نے دین کے لیے، اسلام کے لیے اپنا سارا کچھ چھوڑ کے چلے آئے۔ دیکھ لو، جب یہ آئے تھے ان کے گھر والے نے ایک بھی داغا ان کی جسم پہ نہ چھوڑے۔ اسلام کی ایسی محبت آئی، میرے عبداللہ نے اپنا سارا کچھ چھوڑ کر صرف اسلام کی محبت میں مدینہ کو ترجیح دے دی، سب چھوڑ کر چلے آئے۔ اور کچھ دنوں کے بعد جب ایک غزوے کا اعلان ہوا، ایک جنگ کا اعلان ہوا، اس غزوے میں یہ اعلان ہوا، اے لوگوں آج چندے کی ضرورت ہے۔ جیسے ہمارے الحمدللہ مدرسے میں جو یہ اعلان ہوتا ہے، مدرسے میں جو پروگرام رچایا جاتا ہے، اور ہم اور آپ جو آج قرات میں دیے ہیں اور دے رہے ہیں، جو مدرسہ احیاء السنہ و خید الکبریٰ للبنین والبنات کے تحت یہ قدمہ میں جو پروگرام ہوا اور آپ نے جو دی آج کی رات میں، یہ رائے گاں جانے والا نہیں۔ صحابہ کرام میں ایک مرتبہ اعلان ہوا، جن کے پاس نہیں تھے مزدوریاں کرنے نکل گئے، اور مزدوری میں سے کچھ اپنے گھر کے لیے رکھ لیتے اور کچھ لا کر نبی علیہ السلام کے قدموں میں ڈال جاتے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر کا سارا ساسا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حوالے کر دیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دل میں بڑی خوش ہو کر اپنے گھر گئے کہ آج کے دل مقابلے کا دل ہے، مجھ سے کوئی بھی آگے نہیں نکل سکتا۔ میں آج اللہ کی راہ میں اتنا دوں گا کہ میں آج ابو بکر سے بھی اللہ کی راہ میں دینے میں آگے نکل جاؤں گا۔ اپنے گھر کا سارا اثاثہ، سارا مال جمع کیے، 2 حصوں میں تقسیم کیے، ایک حصہ اپنے گھر والوں کے لیے چھوڑ دیے اور ایک حصہ لے کر چلے آئے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہر صحابی سے پوچھتے تھے، بتاؤ اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر کے آئے ہو؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں اپنے گھر والوں کے لیے آدھا مال چھوڑ کے آیا ہوں، آدھا لے کر کے آیا ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، انہوں نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی محبت چھوڑ کر کے آیا ہوں، باقی سارا اثاثہ، ساری دولت، یہاں تک کہ دیواروں میں ہاتھ مار کے اگر کوئی میخ بھی لگا ہو، کانٹی بھی لگی ہو، وہ بھی اکھاڑ کے لے کر چلے آئے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا خدا کی قسم، اللہ کی قسم، آج کی دن مجھے یقین آ گیا میں یاری غار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کبھی بھی نیکیوں میں آگے بڑھ نہیں سکتا۔ جب دیکھا تمام صحابہ کرام دولتیں دے رہے ہیں، مال دے رہے ہیں، اسی وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اتنی دولت دی اور اشرفیوں کا تھیلا عطا کر دی نبی علیہ السلام کو۔ وہ خود کہنے نبی علیہ السلام اس سکے کو اچھالتے تھے اور کہتے تھے ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، آج کی دن میرے عثمان جو بھی عمل کرے گا کوئی چیز اسے جنت جانے سے روک نہیں سکتی۔
उस वक़्त ये अब्दुल्ला ज़ुल्बजादैन रदी अल्लाह ताला अन्हु आए थे, घर के मारे हुए, सताए हुए, दौलत कोई नहीं, माल कोई नहीं। वह कहने लगी नबी अलैहिस्सलाम, तमाम सहाबाई किराम का अपना घर भी है, कारोबार भी है, मजदूरियां करके भी दी है, सहाबाई किराम ने सारी चीजें दी। आज मेरे पास कुछ नहीं जो मैं अल्लाह की राह में दे दूं। मैं ये चाहता हूँ और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैं अपनी जान, मैं अपना जिस्म मैं आपकी हवाले करना चाहता हूँ। जिस तरह आप चाहेंगे, आप मुझे हुक्म देंगे, मैं उसी तरह करने को तैयार हूँ। अल्लाह अकबर। ऐसी मिसाल दी, कहा कि मैं अपने आप को इस्लाम की हवाले करता हूँ और मुझ मेरे लिए आप दुआ कर दें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि मैं जंग में शहीद कर दिया जाऊँ। अल्लाह अकबर। उस वक़्त नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक दुआ फरमाई, ऐ अल्लाह, मैं अब्दुल्ला ज़ुल्बजादैन के खून को दूसरे लोगों पर, दुश्मनान इस्लाम पर मैं हराम करता हूँ। अब्दुल्ला ज़ुल्बजादैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहने लगी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैंने आपके लिए दुआ की, दरख्वास्त की कि मैं इस्लाम के लिए काम आ जाऊं, मैं शहीद हो जाऊं, मैं अल्लाह की राह में काम आ जाऊं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने मेरी दुआ न की, बल्कि आपने कैसी बात कर दी, कैसी दुआ कर दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, ऐ अब्दुल्ला, याद रखो, अगर तू जिहाद के लिए निकले, जंग के लिए अल्लाह की राह में निकले, किसी और इरादे से अल्लाह की राह में निकले और अगर वहां तक पहुंच न सके, शहीद न किए गए, कत्ल न किए गए, और अगर खुदा न खासा रास्ते में कोई बुखार लगा, कोई परेशानी लगी, आप बीमार हो गए, उसी में आपका इंतकाल हो गया, याद रखो वो भी शहादत की दर्जा में आएगा। इरादा ये लेकर निकला, मैदान जंग में जाऊं, मुशरिकीन को तह तैग करूं, दुश्मनान इस्लाम को मारूं और फिर मुझे कोई मार दे, मैं शहीद कर दिया जाऊं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ऐसा नहीं हो सकता। रास्ते में जाने लगे, निकले, एक जगह पे अब्दुल्ला ज़ुल्बजादैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बीमार पड़े और उसी बीमारी में उनकी मौत हो गई। नबी अलैहिस्सलाम ने उनके लिए कब्र बनाने का हुक्म दिया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उनकी कब्र मुबारक बनाने लगे। कितने खुश नसीब सहाबी थे। और नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अब्दुल्ला को, मैं आज उसे कब्र में उतारूंगा। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथों पे रखी, अल्लाह की तरफ, आसमान की तरफ निगाह उठाई और कहने लगी, ओ परवरदिगार आलम और रब्बी कायनात, आज मैं अब्दुल्ला सी राज़ी, मैं इसी खुश हूँ। ऐ अल्लाह, मैं दुआ करता हूँ तू भी खुश हो जा। उस वक़्त अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, मुझे जब अंदाज़ा हुआ किसी को दफन किया जा रहा, मैं करीब गया। जब इस हालत में मैंने देखा, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि मैं उस वक़्त, मुझे आरज़ू होने लगी, मुझे तमन्ना होने लगी, काश आज अब्दुल्ला की जगह मेरा जनाजा होता और नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने दस्त मुबारक में उठाकर मेरे बारे में दुआ करते, ये कहते, इलाही और परवरदिगार आलम, ओ अल्लाह, मैं इससे राज़ी हूँ, तू भी राज़ी हो जा। इसलिए दुनियादारी कोई शय नहीं होती। दुनिया अल्लाह ने इसलिए दी है कि हम दुनिया में फ़ायदे उठाएं, दुनिया के ज़रिए से, दुनिया के मालो मता के ज़रिए से, दुनिया की दौलत के ज़रिए से दुनिया भी बना लें, अपनी आखिरत भी बना लें। दौलत कोई ख़राब शय नहीं होती।
جب تک کہ بندہ حلال کمائی کا ذریعہ استعمال کرے، حلال جگہ پہ خرچ کرے، غریبوں کا، یتیموں کا، بیواؤں کا، مدارس کا، مساجد کا خیال رکھے، ان چیزوں میں اپنی دولت لگائے، خرچ کرے، تب تک یہ بندہ ایک بہترین انسان ہوتا ہے۔ بلکہ صحابہ کرام میں کئی کو اللہ رب العالمین نے مالدار اور غنی بنایا تھا، اور وہ اللہ کے راہ میں ایسے دینے والے بھی تھے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا اے لوگو وما اوتیتم من شیء فمتاع الحیات الدنیا، جو چیز میں نے تمہیں دے دیے ہیں یہ دنیا کی چیزیں ہیں، یہ عارضی وقت میں عارضی چیزیں عارضی زندگی میں ملی ہیں، یہ دنیا ایک دن ختم ہو جانے والی ہے، ایک دن وہ آئے گا، ان تمام چیزوں کا پائی پائی کا حساب دینا پڑے گا، ایک ایک سانس کا تجھے حساب دینا پڑے گا۔ اس لیے ان چیزوں کی تیاری کریں، قبر کی تیاری کریں، حشر کی تیاری کریں، اور اپنے آپ کو یہ یاد کر لیں کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ کے سامنے مجھے ایک دن کھڑا ہو کر جواب دہ ہونا ہے، تمام ایک ایک لمحے کا جواب دینا ہے۔ اس لیے دعا یہ کرے پروردگار عالم جتنے علماء کرام نے بیان کیے اور قرآن و حدیث کے ذریعے سے جو بیان کیے، یا اللہ ہم نے جو سنے پروردگار عالم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ آج کی رات میں جتنے لوگ یہاں پر مرد و عورت آئے، سننے کے لیے آئے، یا اللہ آج کے آنے کی وجہ سے ہم تمام لوگوں کے گناہوں کو معاف فرما اور ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو مدرسہ احیاء السنہ اور اسی طرح سے خدیۃ الکبریٰ للبنین والبنات کے تحت اس کے اشراف میں یہ جو جلسہ انعقاد ہوا اور جتنے اخراجات اس میں آئے، جو خرچ ہوئے، جن لوگوں نے بھی پروردگار عالم اس کے لیے خرچ کیے، اس کے لیے دیے، یا اللہ تو سب کے خرچے کو قبول فرما اور ان کے مالوں میں، دولتوں میں، دنیا میں اور آخرت میں، دونوں جہان میں خیر و برکت عطا فرما۔ یا اللہ کوئی بیمار ہوں شفائے کاملہ عطا فرما، یا اللہ جو پریشان حال ہوں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ اس مدرسے کے تمام اساتذہ منتظمین کو پروردگار عالم جب تک دنیا میں زندہ رکھ، اور جتنے لوگ آئے ہیں سب کو جب تک زندہ رکھ، تب تک اسلام پر، ایمان پر زندہ رکھ، جب خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو۔ پروردگارہ یہاں کے تمام اساتذہ کو، انتظامیہ کو امانت داری کے ساتھ اور مدرسے کو بھی پروردگار عالم ان تمام لوگوں کے ساتھ ترقی عطا فرما۔ یا اللہ یہاں کے بچوں اور بچیوں کو اچھے طریقے سے پڑھ کر اس پر عمل کرنے کی اور دنیا میں تبلیغ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔